اسرائیل کے آگ برساتے راکٹ حملوں کے بعد غزہ میں جا بجا لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی، ادویات کی قلت ہو گئی۔ اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی، جبکہ تقریباً 10,000 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ پر تینوں سمت سے بڑے حملے کی دھمکی دے ڈالی۔ دوسری جانب حماس کے مجاہدین اسرائیل کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اسرائیلی حملوں کو ہر صورت ناکام بنانے کا عزم دہرا دیا۔ غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے اور ہزاروں فلسطینیوں کی زندگی ختم کرنے کے بعد بھی اسرائیلی فوج کا دل نہیں بھرا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 410 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ چھوڑنے والے قافلوں کو بھی نہ بخشا، وحشیانہ بمباری کر دی۔ غزہ کی سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اسپتال بھی مریضوں سے بھر گئے۔ فلسطینی اپنے پیاروں کی لاشیں لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ناکہ بندی اور ادویات کی شدید قلت کے باعث مریضوں کا علاج معالجہ ناممکن ہو گیا۔ غزہ چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر تینوں سمت سے بڑے حملے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل نے شام کے شہر حلب پر حملہ کر کے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے دوبارہ تباہ کر دیا۔ دوسری جانب فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف حماس کے مجاہدین سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ سربراہ اسماعیل ہانیہ نے خبردار کر دیا کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ جس طرح خطے سے داعش کو ختم کیا، وہی انجام اسرائیل کا بھی ہوگا۔ ایران نے جنگ میں حزب اللہ کے شامل ہونے پر اسرائیل پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہونے سے خبردار کر دیا ہے۔